اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 30 الحمدللہ سورۃ البینہ تک ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ آج کے سبق میں سورۃ الزلزال کا آغاز کیا جا رہا ہے اور سب سے پہلے اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الزلزال کے حوالے سے دو اقوال ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک یہ کہ یہ سورہ مکی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ مدنی ہے۔ آئیے ان کی ریزنز بھی دیکھ لیتے ہیں اور اس پر انشاءاللہ پھر مزید گفتگو کرتے ہیں۔ جو علماء کے نزدیک یہ سورہ مکی ہے ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود آ جاتے ہیں، حضرت عطا، حضرت جابر، حضرت مجاہد، یعنی صحابہ سمیت تابعین میں جو مفسر قرآن ہیں ان کے نزدیک یہ سورہ مکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک قول ملتا ہے جو اس سورہ کے مکی ہونے کے حوالے سے ہے، اور اس کی ریزن کیا ہے کہ اس سورہ کے جو مضامین ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں ابتدائی اس دور میں نازل ہوئی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا آغاز ہوا تھا، کیونکہ اس کے مضامین نہایت مختصر اور انتہائی جامع طریقے سے اسلام کے بنیادی عقائد لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں۔ یعنی اس کے مضامین پر اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے یہ مکی سورہ ہے۔ اور جو علماء کا موقف ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے وہ ایک روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ یہ موقف پیش کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یہ سورہ مدنی ہے۔ اب اس کے پیچھے کیا روایت ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کو بعد میں ابن ابی حاتم نے نقل کیا۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ابو سعید نے، یعنی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو روایت ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی سورۃ الزلزال کی آخری آیات فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی جو ایک ذرہ برابر بھلائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسے دیکھے گا۔ مراد کیا ہے؟ یعنی اس کا رزلٹ، اس کا انجام اس کے سامنے ہوگا بروز قیامت، کیونکہ اس سورہ میں قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں ہی ابتداً ذکر ہے۔ تو حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں اپنا عمل دیکھنے والا ہوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں میں نے عرض کیا یہ بڑے بڑے گناہ؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔ میں نے عرض کیا اور یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی دیکھ پاؤں گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا ہاں۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ اس پر میں نے کہا پھر تو میں مارا گیا۔ کیا تقویٰ کا لیول تھا نا، اور کیا اللہ رب العالمین کا خوف تھا ان کے دل میں کہ اپنے اعمال کے محاسبے پر وہ اس طرح سے غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے اللہ کے نبی کو یوں فرمایا نا، ان سے یوں عرض کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے فرمایا خوش ہو جاؤ اے ابو سعید، کیونکہ ہر نیکی اپنے جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہوگی۔ یعنی انسان نیکی کے معاملے میں عمل کرے گا تو اس کو اس سے بڑھا چڑھا کر ثواب دیا جائے گا، اور یہ معاملہ اللہ کی رحمت کا ہے۔ اللہ کی رحمت جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کرے۔ تو اس حدیث کو کس طرح سے ریلیٹ کیا جاتا ہے اس سورہ کے مدنی ہونے سے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری مدینہ کے رہنے والے تھے، اور غزوہ احد کے بعد وہ اپنے ان ایام کو پہنچے تھے جب ایک انسان بالغ ہوتا ہے۔ اگر یہ سورہ ان کی موجودگی میں نازل ہوئی تھی تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے، علماء یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن صحابہ اور تابعین کا جو طریقہ آیات اور صورتوں کے شان نزول کے متعین کرنے کے بارے میں تھا وہ بہرحال یہاں پر بھی ہم اپلائی کرنے کی اگر کوشش کریں تو ایسا ممکن ہے کہ حضرت ابو سعید نے ہوش سنبھالنے کے بعد جب پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ سورہ سنی ہو تو اس وقت اس سورہ کے آخری حصے سے خوفزدہ ہو کر اللہ کے نبی سے سوالات کیے ہوں۔ معلوم ہو رہی نا آپ کو یہ ساری سچویشن، یعنی انہوں نے یہ سوالات پہلی دفعہ سورہ سننے کے بعد اللہ کے نبی سے کیے ہوں، اور اس سے پہلے یہ سورہ نازل ہو چکی ہو، عین ممکن ہے۔ اور یہ واقعہ، یہ جو روایت ہے وہ انہوں نے خود اپنی زبانی یوں ہی بیان کی ہو کہ جب میں نے یہ آیات پہلی مرتبہ سنی تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کیا۔ یعنی علماء کا موقف، جو علماء کہتے ہیں یہ مکی سورہ ہے کیونکہ اس کے مضامین اس بات کی دلالت دیتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید نے اپنا واقعہ ذکر کیا ہوگا کہ میں نے یہ سورہ پہلی دفعہ
جب سنی تو یہ معاملہ درپیش آیا، تو اس کو ہم حجت نہیں بنا سکتے کہ نازل ہی تب ہوئی تھی۔ بہرحال یہ دو اقوال ہیں، ان کی ریزنز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ ایک جو ہے مضامین پر گفتگو کرتے ہیں اور دوسرے اس روایت پر، اللہ نوز بیٹر۔ آگے چلتے ہیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورہ میں 1 رکوع ہے، کل 8 آیات پر یہ سورہ مشتمل ہے۔ اس سورہ کو زلزال کیوں کہا جاتا ہے؟ زلزال کا معنی ہلا دینا۔ قرآن کریم میں یہ بہت سے مقامات پر لفظ استعمال ہوا ہے۔ قیامت کے حوالے سے جب منظر کشی کی جائے اور زمین کے بارے میں کہا جائے، وہاں پر بھی زلزلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اگر ہم سورۃ الاحزاب کو دیکھیں تو جو مومنین ہیں ان کو جس طرح سے جھنجھوڑا گیا سختیوں کی وجہ سے، وہاں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوئے، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ تو بہرحال اس کے معنی کیا ہیں؟ ہلا دینا۔ اور اس سورہ کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ تو اسی لفظ کی مناسبت سے اس سورہ کو سورۃ الزلزال کہا گیا ہے۔ اس کے فضائل دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ زلزال آدھے قرآن کے برابر ہے، اور سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے، اور سورۃ الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، یہ سورہ کی فضیلت ظاہر کرتی ہے حدیث۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھ لیجئے جو آپ کے ذہنوں میں یقیناً ہوگا کہیں نہ کہیں، کہ اس سے مراد کیا ہے؟ کہ ہم نے سب سے زیادہ جو فیمس ہے نا سورۃ الاخلاص کے بارے میں سنا ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں، صحیح حدیث ہے ترمذی کی، آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ سورۃ الزلزال نصف القرآن ہے، سورۃ الکافرون قرآن کا چوتھائی حصہ ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو بیسیکلی اس کے پیچھے 2 ریزن سمجھ لیں جو علماء کا موقف ہے، ٹھیک ہے، اور جو لاجیکل پوائنٹس بھی ہیں، اور میں امید کرتی ہوں ایزی وے میں سمجھا سکوں۔ پہلی تو یہ کہ ثواب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سورہ کو اللہ رب العالمین نے یہ عظمت عطا کی ہے کہ اس کو پڑھنے پر وہ ثواب رکھا ہوا ہے۔ دوسرا مضامین کی جامعیت اور نوعیت، یعنی جو سورہ کے مضامین ہیں وہ کس بات کی دلالت کرتے ہیں؟ آیا وہ اس قدر جامعیت والے ہوتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے اکثر و بیشتر پیغامات کو اپنی طرف سے ایک ڈائلاگ کے، ایک سینٹنس کے اندر سموئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جیسے سورۃ العصر ہے، وہ پورے قرآن کا نچوڑ کہلاتی ہے۔ عصر کے معنی ہی نچڑی ہوئی چیز کے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے ہم زمانے کے معنی میں بھی لیتے ہیں، اس سورہ کے سٹارٹ میں بھی یہ لفظ یوز ہوتا ہے۔ بہرحال ایک اس کے معنی عصر کے جوز کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز جس کا نچوڑ نکالا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ذکر ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان تو خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں اور نیک کام کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد وتواصوا بالحق، جو حق پر ہوں، وتواصوا بالصبر، ایک تو حق کا ساتھ دیں، ان لوگوں کو حق کی طرف ترغیب دیں، خود صبر کریں اور صبر کی تلقین کرنے والے ہوں۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم کو ریلیٹ کریں تو پورے قرآن کی سمری ہے۔ اسی طرح سے سورۃ الزلزال میں جو اہم پوائنٹ ہے وہ عقیدہ آخرت ہے، جس کو ریز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کنسیپٹ کہ انسان نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور دس از دا موسٹ امپورٹنٹ۔ قرآن کریم کے جو 3 بیسک کانسیپٹس ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت، اس میں سے بہت بڑا یہ پوائنٹ اس سورہ میں کلیئر ہوتا ہے۔ یعنی اس سورہ کی جامعیت ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کریم کے جو بہت سے مضامین ہیں وہ اپنے اندر یہ سموئے ہوئے ہیں، اور اس کے مضامین کے اعتبار سے اس کو قرآن کے نصف کے برابر کہا گیا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اور بالکل اس جیسی ایک اور حدیث ہے، اس میں بھی ان تینوں صورتوں کی فضیلت ہمیں مینشن ملتی ہے، اور یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بھی کتاب ترمذی شریف میں بہرحال موجود ہے۔ اس کے بعد ہم اس سورہ کے مضامین کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا جو مرکزی مضمون ہے، موضوع ہے موت کے بعد دوسری زندگی، اور اس میں ان سب اعمال کا ان کے متعلق پوچھا جانا جو اس نے دنیا میں کیے تھے، اس حوالے سے سورہ میں ذکر ہے۔ یعنی سب سے پہلے موت کے بعد دوسری زندگی کس طرح واقع ہوگی اور انسان کے لیے کیسی حیران کن ہوگی۔ پھر مزید آگے چل کے 2 فکروں میں بتایا گیا کہ یہی زمین جس پر انسان رہ کر بڑی بے فکری کے ساتھ ہر طرح کے اعمال کرتا پھرتا ہے، جس کے متعلق کبھی اس نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ بے جان سی چیز کسی وقت اس کے افعال کی گواہی دے گی۔
یہی زمین اس وقت اللہ کے حکم سے بول پڑے گی اور ایک ایک انسان کے متعلق یہ بیان کرے گی کہ وہ کس وقت کہاں کیا کام کر رہا تھا۔ اور اس سورہ کے آخر میں کیا فرمایا گیا کہ اس دن زمین کے گوشے گوشے سے انسان گروہ در گروہ اپنے مرقد سے یعنی اپنی قبروں سے نکل کر آئیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، اور اعمال کی یہ پیشی ایسی مکمل اور مفصل ہوگی کہ کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہیں رہ جائے گی جو سامنے نہ آئے۔ تو بہرحال ان مضامین کو پوائنٹس کی فارم میں نے آپ کے سامنے لکھ دیا کہ اس سورہ کی ابتدا میں قیامت کے قائم ہوتے وقت کی چند علامات بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ قیامت کے دن زمین اللہ کے حکم سے مخلوق کا وہ سب کچھ بیان کر دے گی جو انہوں نے کیا ہوگا، اور قیامت کے دن لوگ مختلف حالتوں میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور جس نے جتنا بھی عمل کیا اس کے برابر وہ سزا یا جزا پا لے گا۔ اس سورہ کو آخر میں ریلیٹ اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے اپنی گزشتہ سورہ یعنی سورۃ البینہ سے تعلق رکھتی ہے، تو مناسبت یہ ہے کہ سورۃ البینہ کے آخر میں بتایا گیا کہ کافروں کی سزا جہنم ہے اور نیک مسلمانوں کی جزا جنت۔ اس سورہ میں یہ سزا اور جزا ملنے کا وقت یعنی روز قیامت جو مقرر ہے اس کے بارے میں ذکر ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سورہ کی تفسیر کو پڑھیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔